کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کبھی شرک کر لے؟ ممکن نہیں. نبی سے شرک کا صدور اور ظہور ممکن ہی نہیں، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. وہ غیر کو رسول نہیں بناتا، پروردگار رسول جو بناتا ہے وہ دیکھ کر بناتا ہے کہ کون سا دل ہے اور کون سا چین ہے جو رسالت کے قابل ہے، وہاں پر رسالت کو رکھا جاتا ہے اور ودیعت فرمایا جاتا ہے. پروردگار رسول جو ہے وہ ایک ہادی بنا کر بھیجتا ہے اس کو. رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ. آپ غور کیجیے، رب فرما رہا ہے رسول جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اگر رسول شرک کرنے لگے تو پھر رسول تو ہمیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، الیاذ باللہ معاذ اللہ. پھر شرک کو تو مٹانے کے لیے رب نے رسول کو بھیجا ہے، کہہ جائے کہ رسول خود ہی اس میں پڑ جائے، الیاذ باللہ. تو یہ بات ثابت ہے کہ رسول سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا. اگر رسول شرک کرنے لگ جائے پھر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کا مطلب کیا رہے گا؟ اور ادھر پروردگار نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیے غور کیجیے، یہ خطاب جو ہے بظاہر جو ہے وہ نبی سے ہے مگر مخاطب امتی ہیں. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے امتیوں دیکھو یہ تمہیں اصل میں تم سے خطاب ہے، تم کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. یعنی اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید میں، ایک دو مثالیں 20 مثالیں اس کی قرآن مجید میں. آپ دیکھیں غور کیجیے. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول سے شرک نہیں ہو سکتا، تو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ خطاب کسی کو کیا جاتا ہے اور سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے. مخاطبین در حقیقت کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں پر بھی بالکل یہی بات ہے کہ یہاں پر خطاب جو ہے وہ بظاہر رسول سے ہو رہا ہے، حقیقت امتیوں سے ہو رہا ہے. یہاں پر ایک کہا جائے انک میتن، سرکار مدینہ مخاطب ہے بظاہر، حقیقت امتی مخاطب ہیں کہ میرے محبوب کی امتیوں تم مرنے والے ہو، وَإِنَّهُ مَيِّتٌ، اور وہ کافر بھی مرنے والے، دونوں مرنے والے. لیکن اس طرح خطاب کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، مفاد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے. پہلے تو میں اس بات پر دلیل ایک اور پیش کر دوں کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب نہیں ہے، حقیقتاً میرے آقا سے خطاب نہیں ہے، امت کو خطاب مخاطب کیا جا رہا ہے. اس پر ایک میں دلیل پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے. یہ اصل میں بات وہ سمجھیں گے، اب جتنا بھی میرا کلام آ رہا ہے زیادہ تر اس کو وہ لوگ صحیح طور پر اس کو ذہن نشین کر سکیں گے جو کہ عربی گرامر اور بالخصوص علم معنی، بدیع اور بیان سے کچھ نہ کوئی واقف اور آگاہ ہوں گے، تو وہ میری بات کو سمجھ لیں گے پوری طرح. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جانتا ہے کہ زید نامی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اسے نے پوچھا بھائی یعنی وہ کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس بات کو مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب کسی نے پوچھا کہ زید کیا کر رہا ہے، کدھر ہے؟ عربی زبان میں وہ کہتا ہے زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے. زید کھڑا ہونے والے انسان نے فوراً مان لیا. لیکن اگر کوئی شخص ذہنی طور پر اس بات کو قبول نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں زید کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی تو پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی تھی، یہ غلط کہہ رہا ہے، تو ایسے شخص کو مطمئن کرنے کے لیے زید قائم کا لفظ وہ نہیں بولے گا، وہ کہے گا انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، انا کا لفظ لگا دے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں پر مخاطب کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور اس کے ذہن میں کوئی اعتراض اور سمجھتا ہو یہ بات ممکن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی مخاطب اگر ایسے درجے کا شخص ہے تب جو ہے وہ تاکید لگا دی جاتی ہے، اگر ایسے درجے کا نہیں ہے تو تاکید کے بغیر کلام کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. اننا تاکید کے لیے آتا ہے. اب دیکھیے میرے آقا تو یہ بات جانتے ہیں کہ ہر ایک پر قانون موت طاری ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک عام شخص کو یہ بات کہی جانا ہے بھائی تم بھی مرنے والے یہ ہے, تو کیا جانا قبول نہیں کرتا, وہ کہتے ہاں مریں گے دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا جو کہ لوگ جو ہے موت سے بھاگتے تھے, اور ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, ابھی لوگ نئے نئے شرک سے اسلام کی طرف آ رہے تھے, اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور یہ سارا سلسلہ وغیرہ یہ سب کچھ ہونا, ٹھیک ہے نا, کہ قیامت کے دن پھر اٹھیں گے اور جناب باقاعدہ جھگڑا ہوگا اور باتیں ہوں گی اور حساب و کتاب ہوگا. یہ ابھی معاملات ایسے تھے جو ابتدائی اسلام کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر ابھی ایک ہلکا سا ایک سوال بھی تھا, لیکن یہ کہ جو صحابہ کرام پختہ تھے وہ تو پختہ تھے, وہ تو مان چکے تھے, لیکن جو ابھی بالکل ابتدائی زمانے کے جو لوگ تھے ان کو رب العالمین نے ایسے منزلے میں شامل کر لیا گویا کہ ان کے لیے ابھی ہلکی سی تاکید کی ضرورت ہے غور کیجیے, ٹھیک ہے نا. یعنی تاکید کا لانا یہ بتلا رہا ہے کہ آگے جو مخاطب جو ہے وہ تاکید کا متقاضی ہے, اس کے لیے تاکید کی ضرورت ہے, تاکید اس کے لیے چاہیے. کلام اس انداز پر ہو کے اسے وہ تاکید کے ساتھ کریں گے تو اس کو قبول کرنے کا فوراً, ٹھیک ہے نا. میرے آقا تو ایسے نہیں تھے کہ میرے آقا کو کسی تاکید کی ضرورت ہوتی, میرے آقا تو ایسے نہیں تھے کہ میرے آقا موت کی حقیقت کو پانے والے نہ ہوتے. تو یہ انا کا کلمہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر بظاہر خطاب سرکار مدینہ سے, حقیقت میں مخاطبین امتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آئی کچھ بات؟ انا کی تاکید جو ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اصل میں یہاں پر خطاب جو ہے در حقیقت امتیوں سے ہو رہا ہے جو ابھی تاکید کے تھوڑے متقاضی ہیں, تاکید کے طلبگار ہیں کہ تھوڑا موقت طور پر کلام ہو جائے, ذرا شدت سے کلام ہو جائے, ذرا زور سے کلام ہو جائے, تاکہ وہ اس بات کو بطریق عتم اس کو قبول کر لیں. تو پیارے ساتھیوں یہاں پر یہ خطاب اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے مگر مخاطب جو ہیں وہ امتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کلام کرنے کا مفاد کیا ہوا, ایسا کلام کرانے کا مفاد کیا ہوا, فائدہ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ بعض اوقات دو فریق ہوتے ہیں, دونوں کو ایک نقطے پر لا کر جمع کیا جاتا ہے تاکہ نتیجہ مرضی کے مطابق نکالا جا سکے. دو فریق ہوتے ہیں, ان دونوں فریقوں کو ایک نقطے پر لا کر جمع کیا جاتا ہے تاکہ نتیجہ مرضی کے مطابق نکالا جا سکے. اس کی مثال میں اردو زبان میں بھی دیے دیتا ہوں اور اس کی مثال جو ہے قرآن پاک سے بھی دیے دیتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پر ایک ظالم نے بڑا ظلم کیا ایک مظلوم پر, مظلوم ضد آ گیا, تنگ آ گیا. ایک دن تنگ آ کر کہتا ہے ظالم سے, او ظالم تو بھی مرے گا اور میں بھی مروں گا, تیرے اوپر ہی موت آنی ہے, میرے اوپر ہی موت آنی ہے, تو بھی مرنے والا ہے میں بھی مرنے والا ہوں. آپ یہ بتلائیے کیا وہ یہ اس کو اتنا بتا رہے ہیں کہ تو بھی مر جائے گا اور میں بھی مر جاؤں گا؟ نہیں, وہ اس کو یہ بتا رہا ہے اے ظالم تو بھی مرنے والا ہے میں بھی مرنے والا ہوں, تیری موت ظالم والی موت ہوگی, میری موت مظلوم والی موت ہوگی. مرنا تو دونوں نے ہے لیکن تیری موت میں اور میری موت میں بڑا فرق ہوگا. تو مرے گا تو قیامت کے دن میں شاہد بنوں گا اور میں رب کی بارگاہ میں استغاثہ کروں گا اور میں رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا, یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا تو یا تو میرے گناہ تیرے سر ڈالے جائیں گے یا تیری نیکیاں مجھے عطا کر دی جائیں گی, تیرا کیا بنے گا. یعنی وہ اس ظالم کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی مرے گا, تو بھی مرنے والا ہے میں بھی مرنے والا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو موت یاد دلا رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک نقطے پر لے کر آ رہا ہے کہ تو مرنے پر یقین کر لے, دیکھ لے کہ تو بھی مرے گا اور میں بھی مروں گا, اور اس کے بعد پھر نتیجہ مرضی کے مطابق نکلے گا کہ اے ظالم تو اپنے ظلم سے باز آ جا اور میرا حق تو مجھے دے دے, اور تو میرے اوپر اس طرح کے مظالم نہ ڈھا. جس طرح کے ظالم کی موت اور ہوتی ہے مظلوم کی موت اور ہوتی ہے, دونوں کی موتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی امتیوں کو خطاب کیا گیا انا کا میتون میں کہ اے میرے بھاؤ کی امتیوں بے شک تم بھی مرنے والے ہو, وہ انہم میتون, اور وہ کافر
کافر بھی مرنے والے ہیں، دونوں مرنے والے ہیں، مگر دونوں کی موت کے اندر فرق بہت ہے. یہ بتلایا جا رہا ہے اے میرے محبوب کی امتیوں، تم بھی مرنے والے ہو مگر ان کی طرح ہو کر مت مرنا. ان کے لیے دہتی ہوئی جہنم ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور تمہارے لیے جنت ہے. تمہارے لیے حوران و غلمان ہیں تمہارے لیے. مطلب یہ ہے ادھر ان مشرکوں اور کافروں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے اگر تم ان کی طرح اگر مرو گے تو ہوگا کیا؟ تمہاری موت ایک اچھی موت ہوگی. موت دونوں کی ہے مگر دونوں کی موت میں بڑا فرق ہے. اب دیکھیے غور کیجیے، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہاں پر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہو رہا ہے اور انک میت میں مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مخاطب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات اگر ہم مان لیں تو اس پر ہمارے اسلاف نے کیا بات فرمائی اور ہمارے مشائخ اور میرے شیخ نے کیا بات فرمائی. دیکھیے غور کیجیے، میرے شیخ نے ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ واو جو ہے مغایرت کے لیے آتا ہے. پہلے عربی زبان کا ایک جملہ سمجھیے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے جانی رجل و عالم، میرے پاس رجل یعنی مرد آیا اور ایک عالم آیا، تو واو آ کے بتلا رہا ہے کہ رجل مرد الگ ہے اور عالم الگ ہے. جانی رجل و عالم، لیکن اگر آپ واو کو درمیان میں جو اٹھا دیں گے تو بن جائے گا جانی